اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں جن کو ہم معمولی جانتے ہیں، لیکن با اعتبار شریعت ان کا گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کبیرہ گناہوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ تو گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے، لیکن کچھ جو ہیں وہ ایسے ہیں اگر وہ ہم گناہ کر بیٹھیں تو ہم اللہ سے جتنی مرضی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک جو ہے اس کے بندوں سے ہم معافی نہ طلب کریں، یعنی حقوق العباد۔ اور ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ جو ہے وہ کسی کی غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے۔ اور یہ چغلی جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک زانی بندہ ہے، وہ زنا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن دوسری جانب اگر اس نے کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو اس طرح جو ہے اس نے دکھ پہنچایا، اب یہ جو ہے جب تک چغلی کرنے والا اس سے معافی نہیں مانگے گا، جس کی غیبت کر رہا ہے، جس کی چغلی کر رہا ہے، اس وقت تک معافی کا کوئی سوال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ میں ایک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے ایک دفعہ اس نے آ کے نا مسجد کے اندر سوال کیا، کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ یہ شخص جو ہے یہ تو ہٹا کٹا ہے اور بالکل مضبوط ہے، اور یہ سوال کرنے کی ذلت جو ہے یہ کیوں گوارا کرتا ہے اور مزدوری کیوں نہیں کرتا؟ اس کو مزدوری کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ رات جب ہوئی نا تو خواب کے اندر میرے سامنے جو ہے دسترخوان لایا گیا، تو جب میں نے سرپوش جو ہے وہ اٹھایا تو دیکھا ایک آدمی کی لاش جو ہے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ یا رب العالمین، یا خداوند قدوس، میں مردے تو نہیں کھاتا۔ تو ارشاد ہوا، آواز یہ آئی کہ اگر ایسا نہیں ہے تو مسجد میں اس کو کیوں کھاتے تھے تم؟ تو میں نے جو ہے وہ فوراً سمجھ لیا کہ یہ جو ہے یہ میں نے غیبت کی ہے اور میرے دل کے اس معاملے کے اوپر جو ہے یہ مواخذہ کیا گیا ہے۔ تو فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا، وضو کر کے میں نے 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کی اور اس درویش کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ دجلہ کے کنارے اس کو میں نے دیکھ لیا، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس سے جب جا کے میں ملا تو اس نے گردن پھیر کر جو ہے مجھ کو دیکھا اور کہا کہ تم نے اس بات سے توبہ کر لی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ جا آئندہ جو ہے اپنے خیال کے اوپر پابندی رکھنا، اپنا خیال جو ہے اس کو ذرا صاف رکھنا۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے وہ دل میں خیال سوچ رہے ہیں اور ہم اپنی زبان سے جو ہے وہ اتنے کلمات نکال دیتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ جب بھی بیٹھتے ہیں کسی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے کیا ہم قیامت والے دن اللہ کے حضور سے بخشش حاصل کر پائیں گے؟ بالکل نہیں کر پائیں گے۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ جو ہے اس بندے کا، اب دیکھو، اگر بندے کا ہم نے کسی بندے کو تنگ کیا، کسی کو پریشان کیا، کسی کو جو ہے ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیسے بھگتنا پڑے گا؟ وہ اس صورت میں بھگتنا پڑے گا کہ قیامت والے دن ہم جو ہے اپنی نیکیاں دیں گے، اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر نامہ اعمال کے اندر نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر اس کے گناہ جو ہیں وہ اس بندے کے سر کے اوپر رکھے جائیں گے کہ جو چغلی کرنے والا ہے، جو کسی کو دکھ پہنچانے والا ہے، جس نے کسی کو جو ہے وہ اذیت میں ڈالا ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو اس لیے میرے صاحبوں، یہ گزارش ہے بڑی محبت کے ساتھ کہ اپنے آپ کو جو ہے مثبت سوچ جو ہے وہ پیدا کریں
اور کسی کو جو ہے ایسے کسی کے بارے میں بدگمانی، ایسے کسی کی سنی بات جو ہے اس کے عمل کر کے کسی کو دکھ جو ہے وہ بالکل نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ ہمارے، اگر ہمیں پتہ چلے نا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو پھر شاید کہ ہم جو ہے وہ گناہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے نفرت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔